دریا کے کنارے واقع جنگل میں لاتعداد سایہ دار درخت، ان کے سائے میں انواع و اقسام کے جانور اور پرندے رہ رہے تھے۔ اس جنگل میں ضروریات زندگی کی تمام اشیاء وافر مقدار میں موجود تھیں۔ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ کبھی کبھار کسی کی کسی سے نوک جھونک بھی ہو جاتی تھی، تاہم مجموعی طور پر جنگل کا نظام درست چل رہا تھا۔ اسی جنگل میں ایک ہاتھی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ ہاتھی کا نام گٹو تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے نرم پتے چباتا اور گھومتا پھرتا تھا، مزے کی زندگی گزار رہا تھا۔ ایک دن گٹو نے نہ جانے کہاں سے یہ سن لیا کہ چاندنی رات میں آسمان سے پریاں اترتی ہیں، اور اس وقت کا منظر بے حد جاں فضا اور دلکش ہوتا ہے۔ اس کے دل میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اس کی امی جان کی طرف سے اسے رات کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ ایک دفعہ یہاں کا منظر دیکھنے کے لیے وہ نظر بچا کر دبے پاؤں گھر سے باہر آ گیا۔ گھنے جنگل میں چاند کی چاندنی ہر سو اپنا جادو جگا رہی تھی۔ درختوں کے پتوں پر پڑے ہوئے شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند نظر آ رہے تھے۔ صاف شفاف جھیل کا پانی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان پر روشن چمکتا ہوا چاند اپنے ستاروں کی بارات لیے دھرتی پر اترا ہو۔ اس حسین اور دل فریب منظر کو دیکھ کر گٹو میاں کبھی جھیل میں کود پڑتا اور اس کی لہروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا، تو کبھی جھیل سے باہر نکل کر اپنے سونڈ اور کانوں کو جھٹکتا۔ یہ گویا اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی۔ لیکن اچانک موسم کے تیور بدلے۔ چاند بادلوں کے اوٹ میں چھپ گیا اور ہر سو تاریکی کا راج ہو گیا۔ گٹو اس اچانک صورتحال سے بلبلا اٹھا۔ اس کا دل انجانے خوف سے سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ آسمان پر بادل گرجے، بجلی کوندی اور اس کے ساتھ ہی ٹپ ٹپ بارش کی بوندیں ہر طرف ساز بجانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں بارش نے طوفان کا روپ دھار لیا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو موسم اتنا خوشگوار تھا، چند لمحوں میں ہی کھایا پلٹ گئی۔ میں اب کیا کروں؟ اس آفت سے خود کو کیسے بچاؤں؟ واپس گھر کیسے لوٹوں؟ گٹو چاچو برستے پانی کو دیکھ کر سوچنے لگا۔ وہ پھر جان بچانے کے لیے قریب ہی واقع ایک غار میں گھس گیا، مگر آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصداق غار میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں تھیں۔ باہر طوفانی بارش تھی تو اندر کانٹے دار جھاڑیاں، جو ننھے گٹو کے نازک جسم میں پیوست ہو گئی تھی اور اسے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ بیچارے گٹو کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ صبح کا طلوع ہوتا ہوا سورج نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ رو رو کر اللہ سے مدد کی درخواست کرنے لگا۔ اسی کشمکش میں ساری رات بیت گئی۔ صبح نمودار ہوئی تو وہاں سے لومڑی کا گزر ہوا۔ ننھے گٹو نے اسے مدد کے لیے پکارا۔ لومڑی نے اسے حیرانی سے دیکھا اور بولا، ارے میاں، یہ تو غار میں کیسے پہنچے؟ یہ سن کر گٹو نے سرد آہ بھری اور بولا، کل چاندنی رات سے تپندوس ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلا، مگر طوفانی بارش کے باعث اس غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں اتنی خاردار جھاڑیاں ہوں گی۔ میرا پورا جسم لہولہان ہو گیا ہے۔ میں بہت اذیت میں ہوں۔ خدا را، مجھے یہاں سے باہر نکالو۔ نہ بابا نہ، اتنی خطرناک جھاڑیاں، اور میں تیری نازک اندام، میں تمہاری مدد کیسے کر سکتی ہوں؟ تمہیں تو کوئی طاقتور جانور یا خود اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت سے چھٹکارا دلوا سکتے ہیں۔ لومڑی صاف انکار کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ یا اللہ، تیری مخلوق اتنی بے حس ہے، کسی کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں۔ اے اللہ، میری مدد کرو، صرف تو ہی مجھے اس عذاب سے نجات دلا سکتا ہے۔ گٹو رو رو کر یہ فریاد کر رہا تھا کہ اتنے میں ادھر سے ایک ہرن کا گزر ہوا۔
گٹو نے اسے مدد کے لیے پکارا۔ ہرن بولا، پیارے بھائی، مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، مگر میں آپ کی مدد کرنے سے قاصر ہوں کیونکہ جھاڑیاں بہت خطرناک ہیں۔ میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، اگر کوئی اور مل گیا تو اسے آپ کی مدد کے لیے بھیج دوں گا، ورنہ یہ کہہ کر ہرن اپنی راہ لی، مگر آگے جا کر وہ اپنا وعدہ فراموش کر گئی۔ گٹو مارے تکلیف کے ادموا ہو گیا تھا، اسے اپنی زندگی ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے۔ اتنے میں ادھر سے ایک خرگوش کا گزر ہوا، وہ گٹو میاں کو خون میں لت پت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ بھاگا اپنے چند اور ساتھیوں کو بلا کر لایا۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گٹو کو خاردار جھاڑیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ اسی کوشش میں وہ خود بھی زخمی ہوئے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار وہ گٹو کو موت کے منہ سے باہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ گٹو کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ گئے اور بولا، لوگوں نے اپنی جان پر قید کر میری مدد کی، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اگر کبھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا، آپ کے کام آنا میں اپنی خوش نصیبی سمجھوں گا۔ ارے بھائی، کیسے بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو ہمارا فرض تھا۔ کچھ عرصہ بیت گیا۔ ایک دن جنگل میں طوفانی ہوا چلی، جگہ جگہ درخت ٹوٹ کر گرنے لگے، پورے جنگل میں چیخ و پکار مچ گئی، ہر سو جانوروں کی آہو بکا سنائی دے رہی تھی۔ سب جانور اپنی جان بچانے کی کوشش میں سرگرداں نظر آ رہے تھے، مگر یہ کیا؟ دانا خرگوش ایک درخت کے نیچے بچاؤ بچاؤ کا شور مچا رہا تھا۔ گٹو اپنے والدین کے ہمراہ جب وہاں سے گزرا تو ننھے خرگوش کو مصیبت میں اترا دیکھ کر دوڑ آیا۔ اس نے اپنی نازک سی سونڈ سے درخت کے تنے کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ گٹو نے خرگوش کو اپنی سونڈ سے پکڑ کر اپنے اوپر سوار کر لیا اور اسے جنگل میں سے باہر لے آیا۔ ننھے خرگوش نے جان بچانے کے لیے ننھے گٹو کا شکریہ ادا کیا۔ تو خرگوش بولا، شکریہ میرے بھائی کہ تم نے آج میری جان بچائی۔ تو گٹو بولا، کیسی بیگانوں جیسی باتیں کرتے ہو، یہ تو میرا فرض تھا۔ یہ کہہ کر دونوں ہنسنے لگے۔ اس کے بعد گٹو اور خرگوش جنگل میں دوست بن کر رہنے لگے۔ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دینے لگے تھے۔